دوستو، کتابوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں۔ یہ نہ صرف ہمیں معلومات فراہم کرتی ہیں بلکہ یہ ہماری اصلاح کے لیے کارآمد بھی ثابت ہوتی ہیں۔ یہ کتابیں ہی ہیں جن کی مدد سے ہم آئے دن نئی سے نئی چیزوں کے بارے میں نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ تاریخ کے متعلق لکھی گئی کتابوں سے ہم اپنے آباء و اجداد کے رہن سہن اور ان کے علم کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ البتہ کتابیں ہمیں ہر شعبہ زندگی میں فائدہ ہی پہنچاتی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی کسی ایسی کتاب کے بارے میں سنا ہے جس نے انسانوں کی زندگیاں تباہ کی ہوں؟ جی ہاں، تاریخ میں ایسی کئی کتابوں کا ذکر ملتا ہے جن پر یا تو کالا سایہ ہونے کی وجہ سے یا پھر ان میں لکھی گئی شیطانی رسومات اور منتروں وغیرہ کے چلتے کئی افراد کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اور کئی تو ان کتابوں سے اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ ان کتابوں کی وجہ سے ان کے ذہن پر برے اثرات پڑے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنا ذہنی توازن تک کھو بیٹھے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی دو نہایت پراسرار اور خطرناک کتابوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ کئی انسانوں کی موت کی وجہ بن چکی ہیں۔ دا گرینڈ گریمور۔ دوستو، پہلے بات کرتے ہیں دا گرینڈ گریمور نامی اس کتاب کی، جسے دا بک آف انکریڈیبل پاور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی انسان اس کتاب میں موجود کالی شیطانی طاقتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ان طاقتوں کے عوض کوئی بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کی سب سے ڈارکسٹ کتابوں کی فہرست میں صفحے اول میں رکھا جاتا ہے۔ اس کتاب کو 1912 میں لکھا گیا تھا، اور اس کے لکھنے والے کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ جب اس شخص نے یہ کتاب لکھی تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، بلکہ اس پر پوری طرح شیطانی طاقتوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اسی کے چلتے شیطان نے اس آدمی سے اپنی یہ کتاب لکھوائی۔ یہ کتاب اس قدر خطرناک ہے کہ اس کتاب پر روحانی جادوگروں نے اپنا جادو کر کے ویٹیکن شہر کے کسی خفیہ مقام پر چھپایا ہوا ہے تاکہ یہ عام انسانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کتاب کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں شیطانوں اور مردوں سے رابطہ کرنے کے بارے میں کئی رسومات لکھی ہوئی ہیں، اور جو بھی انسان اس کتاب کو پوری طرح پڑھتا ہے اسے اپنی روح اس شیطان کو بیچنی ہی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو انسانوں کی پہنچ سے دور خفیہ مقام پر چھپا دیا گیا ہے۔ دا بک آف ایمبراملن۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں دا بک آف ایمبراملن کی، جسے 15ویں صدی میں لکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سن 1900 کے بعد اس کتاب کا انگلش زبان میں ترجمہ بھی کیا گیا، اور ایسا کرنے کے بعد سے ہی اس کتاب نے اپنی شیطانی طاقتوں کو واضح طور پر سب کے سامنے لانا شروع کر دیا۔ چونکہ اس کتاب کو ایبراملن نام کے ایک شخص نے لکھا تھا تو اس کے نام پر ہی اس کتاب کا نام بھی رکھ دیا گیا۔ ایبراملن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دور میں مصر گھومنے کے ارادے سے گیا، لیکن اس دوران اس کی ملاقات ایک شیطانی کالے جادو کے عامل سے ہوئی۔ اس شیطانی عامل نے نہ صرف ایبراملن کو کالا جادو سکھایا بلکہ اس نے اسے شیطانی طاقتوں کے کئی خوفناک راز بھی بتائے، جن کی مدد سے ایبراملن نے اس کتاب کو لکھا۔ اس کتاب میں بھی ہماری پہلی کتاب ہی کی طرح ایسے کئی خوفناک جادو لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ مردوں کو شیطانی طاقتوں کی مدد سے زندہ کرنا، اس کتاب میں لکھے گئے منتروں کی مدد سے دنیا کے الگ الگ مقامات پر چھپائے گئے خزانوں کا پتہ لگانا، روحوں سے بات کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کر جانا، یہ سبھی کچھ اس کتاب میں لکھا گیا تھا۔ ایبراملن کا ماننا تھا کہ ہر انسان میں ایک شیطان چھپا ہوا ہے جسے اس کتاب میں لکھے گئے منتروں اور رسومات کی مدد سے جگایا جا سکتا ہے۔ ایبراملن نے اپنے انہی شیطانی عملوں کی وجہ سے کئی افراد کی جان بھی لی اور کئیوں کو پاگل تک بنا دیا۔ اس کی موت کے بعد اس کتاب کو بھی عام انسانوں کی پہنچ سے بہت دور خفیہ مقام پر چھپا دیا گیا تاکہ یہ بھی کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ دوستو، یہ تھی دو دنیا کی نہایت خطرناک شیطانی کتابیں۔ البتہ دنیا میں ایسی کتابوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کمنٹ میں پارٹ 2 بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اسی طرح کی مزید شیطانی کتابوں پر آپ کے لیے ویڈیو بنا سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل انٹلیکچوئل پاکز کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اپنا اور اپنے عزیز و قریب کا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔